جنرل قیوم صاحب، کیونکہ آپ کا ایک طویل تجربہ ہے اس لیے سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ حامد کرزئی جو ہے وہ 2002 سے پہلے یہاں اسلام آباد میں رہتے تھے گیسٹ ہاؤس میں. شام کو واک کرتے تھے مارگلا روڈ پہ، اور پھر 9/11 کے بعد جو ہے وہ ایک دن اچانک ان کو جہاز میں بٹھا کے، اور ہم نے یہاں سے پاکستان کی اسسٹنس کے ساتھ ان کو وہاں پہ لانچ کیا گیا. پھر ایک الیکشن ہوا، اس میں بھی پاکستان نے ان کی مدد کی. کرزئی صاحب پاکستان کی مدد سے صدر بنے افغانستان کے، پھر انہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں. اشرف غنی صاحب پاکستان کی مدد سے صدر بنے، ان کو یہاں GHQ میں بلا کے گارڈ آف آنر دیا گیا، انہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں. اور یہ افغان طالبان کے بارے میں تو پوری دنیا کہتی تھی یہ پاکستان کی پراکسی ہیں. اب یہ بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کے نظریاتی مخالف ہیں، اشرف غنی، حامد کرزئی، افغان طالبان، لیکن پاکستان کے خلاف سارے متحد ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اٹ از ویری انفارچونیٹ. پاکستان نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ افغانستان ہمارا نیبر ہے، ہماری کلچرل ٹائز ہیں، ریلیجس ٹائز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ جب اس خطے میں سب سے ورسٹ اینیمی ہمارا انڈیا ہے تو ہم اپنے اور نیبر میں دشمن پیدا نہ کریں. دیٹ از دی ریزن کہ آپ ہر کسی کے ساتھ اچھا کرتے رہیں. طالبان کے لیے بھی بہت سی آپ نے دیکھا کہ بہت کچھ ہے. یہ ہماری اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی کہ نیٹو نکل جائے گا تو پھر طالبان جو ہیں وہ اوبلائزڈ فیل کریں گے کہ پاکستان ایک موسن ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان کے جانے کے بعد ہی یہ اٹیک بہت زیادہ تیز ہوئے. پھر انڈیا کا جو اپنا پیسہ ہے، افغانستان کی ایک کمزوری پیسہ بھی ہے، جو کہ انڈیا کے سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا تھا کہ یہ سیلیبل ہیں اور ان کو جتنا پیسہ چاہیے ہم دیں گے اور ہم استعمال کر رہے ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہاں چونکہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں، جب پہلے کمیونزم کا ایفیکٹ تھا افغانستان میں، اور اس کے بعد انڈیا کا ان کی انویسٹمنٹ. دیکھیں، انڈیا اپنے کسی نیبر کار کے ساتھ ناراضگی ہے، لیکن نیبر سے ہٹ کے افغانستان میں آپ کا خیال ہے کہ یہ افغانستان میں جو انڈیا کا انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے سازش ہوتی ہے ہمارے خلاف؟ یا آف کورس اس کی وجہ سے سازش ہوتی ہے. اور پھر یہ جو لوگ پرو انڈیا یا پرو کمیونزم کا یہ اینٹی پاکستان ہے، وہ یہ طالبان جیسے گروپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ تو سب سروینٹ ہیں پاکستان کے، آپ ان کے محتاج ہیں. تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں ہم بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں، تو میرے خیال میں انہوں نے اچھا. ارشد ملک صاحب، انڈیا کا ذکر آ رہا ہے بار بار، تو راج ناتھ سنگھ کا بیان تو آپ نے سن لیا ہوگا، ذرا میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ پھر آپ اس پہ کمنٹ کریں اپنا. آج سندھ کی بھومی، میرے بہنوں بھائیوں، یہ بھارت کا حصہ بھلے ہی نہ ہو، لیکن سبھیتاگت روپ سے سندھ ہمیشہ بھارت کا حصہ رہے گا. اور جہاں تک زمین کی بات ہے تو بارڈرز تو بدل سکتے ہیں، کیا پتا کل کو سندھ بھارت میں پھر سے واپس آ جائے. اچھا ارشد ملک صاحب، یہ پہلے بھی اس طرح کے وہ پرووکیٹو قسم کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن سندھ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. پہلے یہ بلوچستان کے بارے میں بات کرتے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی ہے تو ایسی سٹیٹمنٹ دی جائے کہ تاثر ملے کہ انڈیا اور افغانستان مل کے پاکستان کو ڈس ممبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے عزائم کیا ہیں. اگر آپ ہسٹری کو ٹریس بیک کریں تو انہوں نے کبھی بھی ہمیں دل سے تسلیم نہیں کیا. اگر ہم چاہیں تو ہم بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہمارا حیدرآباد پہ حق ہے، ہمارا پنجاب پہ حق ہے. ہم ایسی بات نہیں کرتے. ہم تو یہ انٹرنیشنل جوناگڑھ نے تو اعلان کر دیا تھا کہ میں پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں. کشمیر کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ وہ بھیانک بیانات ہیں، یہ وہ بوکھلاہٹ والے بیانات ہیں جو کہ بجائے عمل لانے کے آپ کے اندر مزید نفرت اور مزید ایسی تحریک پیدا کرتے ہیں کہ ہم دونوں طرف سے ان کو سٹرینگولیٹ کریں. لیکن ایک بات طے ہے کہ جب تک قومی اتحاد اور قومی اعتماد نہیں آئے گا، یہ کسی انڈیویجول ادارے، انڈیویجول پارٹی یا کسی ایک کی سوچ سے یہ مسئلہ حل ہونے نہیں لگا. یہ ایک بات میں آپ کے ضمناً بات کر دوں کہ کافی عرصے سے آپ نے دیکھا کہ پہلے سرکریک گئے، پھر یہ وکرنت پہ گئے، اور اب یہ آج سٹیٹمنٹ آ گئی. میرا خدشہ ہے کہ کہیں سندھ کی طرف سے یہ کوئی مس ایڈوینچر نہ کر دیں، جس کی شاید ان کو تیاری بھی نہیں ہے اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ الحمدللہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی اسپیشلی، ہم نے کوئی تھریشولڈ ایکسرسائز نہیں کی ہوئی، لیکن جو ہماری مربوط پلاننگ ہے
وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی مس کیلکولیشن کرنے کا ارادہ کیا۔ اچھا اعزاز چودھری صاحب، یہ جو بات کی ہے راج ناتھ سنگھ نے، تو اس کے حوالے سے ایک انڈیا کے ڈیفنس اینالسٹ ہیں پروین سانی صاحب، انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا اس پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو کی ہے انہوں نے، یہ کوئی پہلی دفعہ ایسی بات نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی یہ کئی سال پہلے ان کے ایک لیڈر تھے بی جے پی کے اڈوانی صاحب، وہ بھی ایسی باتیں کرتے رہے ہیں امریکیوں کے سامنے۔ میں چاہ رہا ہوں ان کا ایک کلپ آپ کو سنوا دوں۔ Rajnath Singh is not the only RSS leader to talk like this. In 1998, the then Home Minister L.K. Advani, he had an interaction with the then US Deputy Secretary of State Strobe Talbot. And this interaction has been mentioned by Talbot in his book, Engaging India. Talbot writes that my session with Advani was unnerving. Advani mused aloud about the happy day when India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh and Myanmar would be reunited in a single South Asian confederation, what the RSS calls Akhand Bharat or Greater India. اچھا اعزاز صاحب، آپ کے ساتھ پہلے بھی اس پہ اکھنڈ بھارت پہ بات ہو چکی ہے، لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو راج ناتھ سنگھ کا بیان ہے یہ ایک کیلکولیٹڈ بیان ہے، اور انڈیا جو اکھنڈ بھارت کا نقشہ اب اپنی پارلیمنٹ میں بھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کیا اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی فوجی طاقت کے ذریعے اکھنڈ بھارت کے خواب کو پورا کر سکے کہ جس میں انہوں نے افغانستان کو بھی شامل کیا ہوا ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا۔ ابھی ارشد ملک صاحب نے کہا اور ہم نے بھی پہلے سنا تھا کہ جی شاید وہ جنوب سے اس دفعہ آئیں اور شمال سے بھی آئیں۔ میرا نہیں خیال، اس وقت ان کی ہمت ہی نہیں ہے جی، میر صاحب ان کی ہمت دم توڑ گئی ہے۔ یہ اپنی عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی بھی ہمارے اندر جو ہم نے وہ شکست کے باوجود ہم میں بڑا دم خم ہے، ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں۔ وہ دنیا کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بے شک ہمیں کہتے رہیں کہ ہم نے شکست کھائی ہے، لیکن ہم جو ہے ہمارے ابھی بھی عزائم اس قسم کے ہیں۔ اپنی عوام کو تو ان کو یہ بھی بتانا ہے انہوں نے کہ جناب آپ کے ٹیکس پیئر جو ہے نا، اس کے ذریعے یہ جتنی ڈیفنس فورسز ہیں یہ ابھی تک جو ہیں وہ کیوں نہیں کچھ کر سکی۔ یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں۔ اگر پوزیشن میں ہوتے تو ریڈ فورٹ کے باہر جو واقعہ ہوا تھا اس کی بنیاد بنا کر یہ پھر کوئی نہ کوئی حرکت کرتے، پر اب ان کو پتہ چل گیا کہ دنیا یقین نہیں کرے گی۔ دیکھیں پہلگام کے اوپر بھی دنیا نے یقین نہیں کیا تھا، ان کا پورا 2.5 دہائیوں کا جو فلسفہ تھا اور جو پورا بیانیہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو اب وہ اسی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے، یہاں پہ ریڈ فورٹ کے باہر بھی ہوا ہے، انہوں نے کوئی پاکستان کے اوپر اس کی بات، کیونکہ یہ تیار ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس ایئر فورس پہ سب سے زیادہ تیز ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی اب کانفیڈنس اتنا نہیں رہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ابھی تیار ہیں کہ پاکستان پہ حملہ کر سکے۔ یہ اتنی بڑھ کی جو بڑکیں لگا رہے ہیں، اس سے یہ مزید اپنے آپ کو خطے کے اندر تنہا کر رہے ہیں، اور جو ملک خطے میں تنہا ہو جائے وہ دنیا کے اندر اپنا کیسے اتنا بڑا گلوبل پروفائل لے سکتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان گیدڑ ببکیوں سے کوئی ڈرنا چاہیے، لیکن جواب دینا چاہیے۔ وہ ہم نے دیا ہے، بہت اچھا کیا، ہمارے فارن آفس سے بھی، ہمارے جو آرم فورسز کی طرف سے بھی یہ بالکل اس قسم کی جرت نہیں کریں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی قوم ان کی اس قسم کی گدڑ ببکیوں سے ڈرنے والی ہے۔ جی